الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عن القرآن والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان سيد الخلق إمام الأنبياء والمرسلين كهف الأنام وعلى آله وأصحابه أولي العزة والصدق والإكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال في المقام الآخر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا درود و سلام بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله حضرات، میرے کریم نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے اور رہے گا کہ ہمارے آقا نبیوں کے امام زندہ ہیں، ہمارا نبی زندہ ہے، مجھے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چونکہ ہم لوگ تو محبت والے ہیں اور ویسے بھی آج تو قرآن مجید کے حوالے سے دستار فضیلت کا ایک جلسہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ قرآن کا میسج آپ تک پہنچو۔ اور ایک بات یہ پکی ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کوئی گستاخان رسول کا رگڑا لگاتا نظر آئے اس کو غلط مت سمجھو، اس لیے کہ وہ اپنی نماز کو سچ کر دکھا رہا ہے اور قرآن کے سٹائل کو اپنائے ہوئے ہے۔ سٹائل سمجھتے ہو؟ طریقہ۔ اب حیران ہوں گے یہ قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھی راہ پہ چلا ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا۔ بات ختم نا، بس بات ختم ہونی چاہیے، پر ٹھیک ہے چل پڑے، لیکن نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک تو سیدھی راہ پہ چلنے کی دعا مانگی اور دوسرا ہم نے کہا یا اللہ منکراں گمراہاں دے نیڑے نہ لاویں۔ پر یہ نماز میں کھڑے ہو کے ہم نے دعا مانگی اللہ سے، نماز میں۔ تو یہ ہماری نماز ہمیں بتا رہی ہے نا، دونوں کام ہونے چاہیے، نیکوں کے لڑ بھی لگنا چاہیے، منکروں کا رگڑا بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہماری نماز کا ہمیں میسج ہے۔ اور قرآن جہاں پر یہ کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ،
ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے نا، میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن جہاں یہ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جہاں میرا قرآن یہ کہتا ہے، جہاں میرے رب قدیر کا قرآن یہ کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ اور اگر میں آیات پڑھوں میں تو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر ثیابک فطہر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات تلک الرسل فضلنا۔ جہاں یہ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ وجہ ہے کہ میرے رب کا قرآن جگہ جگہ پر عظمت و شان پیغمبر کو بیان کرتا ہے، لیکن اسی قرآن میں یہ بھی تو ہے فہم لا یاقلون، تھکے ہوئے نہیں بول رہے، اسی قرآن میں یہ بھی تو ہے نا فہم لا یؤمنون، سونے اے بے ایمان نہیں، لا یاتدون اے بے ہدایتے نے، لا یاقلون نرے پاگل نے۔ بابا یہ قرآن ہے کہ یہ میں اپنی بولیے اللہ کا قرآن ہے، اور یہی قرآن ہے جو کہتا ہے کہ میرے محبوب اتلم بعد ذالک ظنیم، جو تجھ سے ہٹ گیا اس کو میں اس کی حقیقت کا پردہ چاک کر کے کہتا ہوں، جو تیرا بے ادب ہے اس کے باپ میں شک ہے۔ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں نا، اور یہی قرآن کہتے ہیں محبوب جو تیرے خلاف ہے نا ان کی مثال گدھے کی سی ہے، مثلہم، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں محبوب جو تیرے خلاف بولے اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے ڈنگراں تو بھی پر نہیں۔ پتہ چلا اللہ کے رسول کی عظمت کو بیان کرو یہ بھی قرآن ہے، رسول کے بے ادبوں، گستاخوں، گمراہوں، کم بختوں، بے ایمانوں کو اگر ان کی سرزنش کرو، اونچا بولو نا یار، یہ بھی قرآن ہے۔ کچھ لوگ آج کل ڈاما ڈول ہو کر لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں بس یہ جو طرزیں لگا کے دو چار دوڑے پڑھ کے چلے، ہاں یہ صحیح بات کی ہے، اور وہ جو رگڑا دے رہا ہے اس نے نہیں، وہ کوئی اپنی زمین اور جائیداد کی وجہ سے تو اس کا رگڑا نہیں دے رہا، رسول کا گستاخ سمجھ کے رگڑا دے رہا ہے نا۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے یہ دونوں کام ٹھیک ہیں، اگر کوئی رگڑے والا کام کرتا ہے بے ادبوں گستاخوں کا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بلکہ بخاری کی حدیث ہے میرے آقا کے خلاف شعر اشعار پڑھتے تھے نا منکر، میرے آقا تنگ ہوئے، ایک دن فرمایا ہوئے میری طرف سے ان منکروں کو کون جواب دے گا شعروں، میرے آقا کے غلام حضرت حسان کھڑے، جناب حسان کھڑے، میرے آقا نے فرمایا کم یا حسان اخرج المشرکین، بخاری کے حسان اٹھ کھڑا ہو، ان مشرکوں کو رگڑا دے۔ تو سونیا ڈری نہ، فإن روح الامین معاک، تو ان کے خلاف جب زبان کھولے گا، قلم اٹھائے گا، اشعار کہے گا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں جبریل تیری پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ لیکن میں نے آج محبت کو بیان کرنا ہے، یہ جملہ میں نے ذہن سے نکال دیا تاکہ اگر کوئی وہ کام کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، اور میرا تو آپ کو پتہ ہے پسندیدہ ورک ہی وہی ہے نا،
اور اگر کوئی یہ والا محبت والا کام کرتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا مسلک ہے. تو حضرات جھوم کر عقیدت محبت سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، چونکہ ہمارا نبی زندہ ہے، اگر کسی کا مر گیا ہے تو ہمیں اس سے کوئی اونچا بولیے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. کسی کا کوئی نجد میں ہے، کسی بند میں ہے، کسی قادیان میں ہے، کسی اور علاقے میں ہے، کسی کا نبی تو وہ مر گیا ہوگا. جو آمنہ کا چاند ہے، جو فاطمہ کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، میرے مولا علی کا امام ہے، نبیوں کا سلطان، وہ ہمارا بھی جو ذات ہے، وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہے. تو زندہ نبی پہ جھوم کے سلام کا نذرانہ پیش کرو، اور یہ عقیدہ رکھو کہ میرے رسول نے خود فرمایا وَمَا مِن مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا وَرَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. جب کوئی مسلمان مجھ پر جب کوئی مسلمان مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، میرا اللہ مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، سونیا تیرا غلام تیرے پہ سلام پہ پڑ گئی. میرا اللہ مجھے کہ میں سلام والوں کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. تو ذرا جھوم کر نذرانے سلام پیش کرو نا. صلی اللہ علیہ وسلم. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول سب سے اولا ہو میں کوئی اور بھی نعت کے اشعار پڑھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سب کو آتے ہیں نا، میں چاہتا ہوں پورا اجتماع نبی کا سناخواں بن جائے. تو جھوم کر کے کہیے سب سے سب سے اعلیٰ سب سے بالا سب سے بالا اپنے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا. اتنے سنا ہاں اکٹھے پڑے تو آواز اتنی تھوڑی تو نہیں آنی چاہیے نا. بھائی ہمارا عقیدہ ہے کل قبر میں ایک سوال ہوگا، ماں کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ جو سونی صورت والے نے انہاں دے بارے میں کی کیا کہتا ہے؟ یہی ہے نا اور کیسی کیسی کیا کہا کرتا تھا. دوسرے لفظوں میں لائف تیری میں اس صورت والے کے بارے میں کیا ایکٹیویٹیز، کیا مصروفیات رہی، کیا کہا کرتا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ اس گھڑی آپ کو یہ اجتماع یاد آ جائے، وہ چورا شریف کا دربار یاد آ جائے، وہ دریا شریف والوں کا عرس یاد آ جائے. آپ کہیں جی ان کے بارے میں، تو ہمارا یہی کچھ کہنا تھا کہ سب سے بالا
خلق سے مل کے اور رسولوں سے بعد از حمد و صلات لائق عزت و احترام و تکریم زیب مسند صدارت محترم المقام فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ پیر صاحبزادہ محمد فاروق الاسلام صاحب آستانہ عالیہ چورا شریف، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محترم جناب غلام حیدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد الحفاظ والقراء جناب حضرت علامہ قاری محمد تصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر جمیع احباب حضرات علماء کرام جناب محترم المقام حافظ محمد امین صاحب، میں باقی حضرات کے اسماء گرامیہ سے واقف نہیں ہوں، اور کثیر تعداد میں تشریف فرما میرے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم۔ حضرات، آج آپ ایک مدرسے کے فارغ التحصیل طلباء جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کرتے ہوئے فراغت حاصل کی ہے، ان کی دستار بندی کے موقع پر خوشی کے اظہار کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے، اور ہم تو ویسے بھی جشن والے ہیں، قرآن کا جشن بھی مناتے ہیں، صاحب قرآن کا جشن بھی مناتے ہیں، ہمیں ذرا بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ عرض کرتا چلوں، میں نے چند جملے ابتدان آپ کے توجہ کے لیے بولنے ہیں، اور میں بعد میں نے جو دوسری آیت پڑھی ہے اس کے ضمن میں قرآن کی پکار آپ تک پہنچاؤں۔ یاد رکھیے، دنیا میں ہزاروں مشغلے، ہزاروں شعبہ زندگی ہیں، اور اللہ کے ہاں ہر بندے مومن عزت والا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ ہر بندے مومن عزت والا ہے، اور ہمیں تربیت مصطفیٰ کریم کی طرف سے یہ ہے کہ کسی کو اپنے سے گھٹیا بولیے نہ سمجھو۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ پھر جس کو میرا رب اور رسول بڑھا دے تو اس کی عظمت کو بیان کرنا یہ بھی محمود من اللہ و محمود من الرسول ہے۔ میرے کریم نبی کی پیش نظر دنیا کا ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان تھا، لیکن میرے نبی نے گارنٹی کس کو دی؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا چاہتے تو کسی بھی اور شعبے کے لیے کہہ سکتے تھے، لیکن میرے رسول نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور قرآن سکھاتا۔ یہ کس نے کہا؟ ہمارے آقا۔ اور جب ہم قرآن کو گہرائی میں اتر کے پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کی جو بعثت ہے اس کے 3 بڑے مقصد ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا سارے؟ کتنے بڑے مقصد ہیں؟ 3۔ اور وہ ذرا مقصد جو بیان ہوئے تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک پیار کے پیرائے میں ادھر جا کے بیان کر دیں۔
رب کے پیارے پیغمبر جناب حضرت خلیل علیہ السلام گٹھیاں جنواں تو ہاتھ اللہ تلے اللہ دے بندے بندہ ذرا جاگ کے بے تقریر سنن آئے قریشی صاحب دی تے بندہ تھکیا بولے ہے تے مزہ نہیں آیا. جناب حضرت سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب کائنات کے حکم پہ کعبے کی تعمیر شروع فرمائی. کعبۃ اللہ کی تعمیر فرماتے ہوئے جناب حضرت ابراہیم و جناب حضرت اسماعیل جب آپ نے آغاز کیا تو آغاز سے قبل رب کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار اس کعبے کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. کعبے کی تعمیر کا پہلا مقصد تاکہ طواف والے طواف کریں، اعتکاف بیٹھیں، رکوع اور سجود کریں. یہ مقصد بیان. جناب ابراہیم و اسماعیل نے پھر عرض کی یا اللہ یہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہے دائیں بائیں، وہ سجے کبے بندہ ہی کوئی نہیں ربا اتنے آسی کون سی انج بڑھا کے چھٹیے کا ویسے ہی بنا ڈالیں. میرے رب قدیر نے فرمایا میرے خلیل تمہارا کام اس کی تعمیر بجا لانا ہے، تعمیر کر دینا ہے. طواف والوں کو، اعتکاف والوں کو، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کو بلانا میرا کام ہے. میں بلا کے یہاں کھڑا کروں گا. کعبہ تعمیر ہو گیا. ویسے یہاں جملہ عرض کر دوں، تعمیر کعبہ ہوئی تو حضرت ابراہیم نے عرض کی ربا بلا پھر کتنے نہیں بلا اللہ. میرے رب نے پھر فرمایا اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتینا من کل فج عمیق. رب قدیر نے اعلان فرمایا چل میرے خلیل آواز لگا پہلے وعدہ کیا ہوا سی پہلے وعدہ کیا ہوا سی تو تیار کر میں بلاواں گا. جدوں بلایا تو رب فرمایا تو بلا یا اللہ ہوں آپ کو بلا. جواب آتا ہے سن لو او بلاؤں میں ویسے بھی بلا کے لا سکتا ہوں، اٹھا کے پہنچا سکتا ہوں، پر چڑھ جا میرے خلیل جبل ابی قبیس پر آواز لگا لوگوں کو بلا. اے پروردگار تو نے بلانا تھا، یہاں پر تیرا خلیل بلا رہا ہے. جواب آتا ہے گھبراؤ نہیں، زبان میرے خلیل کی ہے، اعلان میرا ہے. زبان میرے خلیل کی، اونچا بولو، اعلان میرا ہے. پتہ چلا کبھی کبھی اللہ خلیل کی زبان پہ بھی بولتا ہے. تو جب خلیل کی زبان پہ بولے تو جھگڑا نہیں، تو حبیب کی زبان پہ بولے تو جھگڑا کیا ہے؟ جب وہ خود فرماتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اسی لیے محبت والے کہتے ہیں کہ اُدے رتبے کوئی نہ تولے، اُدے رتبے نہ تولے، کوئی اُدے رتبے نہ تولے. اُدری سا کون کرے جہد ماں بچور جناب حضرت خلیل کھڑے ہوئے کعبۃ اللہ کے قریب. آواز لگائی آؤ بھائی حج کے لیے.
اور یہاں پر مجھے کسی ایک کا حوالہ نہیں دینا، نہیں سمجھے ہو؟ میرے خیال میں بڑا عرصے تھے آنا جانا چھوڑے تو تسی بھول گئے۔ انہوں نے بھی اپنی تفسیروں میں لکھا، تقریباً اجل مفسرین نے یہ واضح طور پہ لکھا، جناب حضرت خلیل نے مکے میں پہاڑی پٹر کی آواز لگائی، آؤ حج کے لیے آ جاؤ، اس آواز کو ماں کے پیٹوں میں بچوں نے سن لیا، عالم ارواح کے اندر جس نے قیامت تک حج کرنا تھا اس نے سن کے لبیک کہہ دیا۔ میں نے پوچھا لکھنے والے 2 منٹ ذرا رک، میں نے تجھ سے سوال کرنا ہے۔ بولا پوچھ، میں جواب دوں گا۔ میں نے کہا یہ بتا، ابراہیم کو نے مکے کے اندر جواب دیا، عالم ارواح میں روحوں نے لبیک کہہ دیا، سن کیسے لیا؟ ہنس کے کہنے لگا مولوی جی اللہ نے سنا چھڑیا سی، اللہ نے سنا چھڑیا سی۔ میں کہ جناب مولوی جی سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا میرا دوست میری جان، اور ذرا جو قانون اوروں کے لیے لگا دیتے ہو وہ ذرا میرے سونے مدنی کے لیے بھی استعمال کرو۔ کہا وہ کس طرح؟ میں نے کہا یہ تو بھی مان گیا رب کا پیغمبر مکے میں بولے، عالم ارواح کے اندر آواز روئے سنے، میں بھی مانتا ہوں کہ سنانے والا اللہ ہے، تو جو اللہ مکے کی آواز کو عالم ارواح کے اندر روح کو سنا سکتا ہے، وہی میرا اللہ اس غلام کے درود و سلام کو سونے مدنی تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یار ادھر اگر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آواز جا سکتی ہے تو رب کے یار کے لیے آواز نہیں جا سکتی ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پہ لاکھوں سلام، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جناب حضرت خلیل نے وہاں جب کعبہ تعمیر ہو گئے نا تو کچھ دعائیں کی، ان میں ایک دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ یہ مکے والوں کے لیے مکے والوں میں عظمت و شان والا رسول بھیج، اور اس رسول کی شان آپ نے یوں بیان کی، ایسا شان والا رسول ہو یتلو علیہم آیاتک۔ میں آج کے جلسے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ رسول کی بعثت کا مقصد کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، رسول آئے اور اس کی شان یہ ہو کہ وہ ان کے سامنے تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ پہلا مشن، پہلا مقصد رسول کے آنے کا کیا ہے؟ قرآن پڑھ پڑھ سنانا۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو تعلیم کتاب و حکمت دے دے۔
2 تیسرا وَيُزَكِّيهِمْ 60 لفظوں میں جناب خلیل سے پوچھو، اے رب خلیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے کا مشن اور مقصد کیا ہے؟ 3 جملوں میں کہا، یتلو علیہم آیات کا، تھکے ہوئے نہیں بولنا یار، تیری آیتیں ان کے سامنے پڑھے۔ نمبر 2 انہیں تعلیم کتاب و حکمت دے دے۔ نمبر 3 انہیں پاک کر دے۔ تو بولو ذرا نبی کے آنے کے کتنے مقصد ہیں؟ پہلا آیتوں کی تلاوت، دوسرا تعلیم کتاب و حکمت، تیسرا پاک کرنا۔ میں رک گیا ہوں، جان بوجھ کے رکا ہوں تاکہ ذرا سوچ لو 1 آدھ 2 سیکنڈ 10 سیکنڈ۔ 3 مشن آئے نا، بالکل دعا نہیں کی یا اللہ ایسا بھیج جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے، یا اللہ ایسا بھیج کے جو جناب بڑے بڑے جناب پلازے کھڑے کرے، نہ دعا کی پیغمبر نے عظمت والے نبی کے لیے، یا اللہ ایسا ہو نبی تلاوت تعلیم کتاب و حکمت لوگوں کو پاک کرے۔ آئے ہائے، مسجد و مدرسہ والوں کو میرے رب نے اپنے نبی کے مشن کو زندہ کرنے کا یہ اعلیٰ کام سونپ دیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مسجد و مدرسہ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے آگے اگلے عنوان کی طرف جاتا ہوں، جو میرا عنوان ہے، جو قرآن کی پکار ہے، اس پہ آؤں گا۔ 3 کام بتائے، تلاوت، تعلیم کتابوں، پاک کرنا۔ آیا اللہ نے کہا جا میرے مدنی، تیری آمد کا مشن میرے خلیل نے یہ بیان کیا، تیرے آنے کا یہ مشن ہے نا، میں تیرے مشن کو قیامت تک زندہ رکھوں گا، ہر مسجد سے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اللہ نے ایسی عبادت ہمیں دی، اور کوئی نہ کرے نا قرآن نہ پڑھے نا، نماز پہ پڑھتی نا، نماز پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر مصلی پہ یہی پڑھا جا رہا ہے۔ یا اللہ عبادت کروانی تھی، نماز کا کوئی اور طریقہ ہوتا، کہاں نبی کی آمد کا مشن جاری رکھوانا ہے، چلو اسی بہانے نماز ہو جائے گی، عبادت میری ہوگی، مشن میرے محبوب کا زندہ ہوتا رہے گا۔ اور میرا اللہ ہے نا، وہ جب نبی کو کچھ دیتا ہے کمال تو تھوڑا کر کے نہیں دینا رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماں کا ناتا اور ربی کا محضورا، تو اگر کسی کو دے تو تیرا جوبا پوجا خالی ہو جاتا ہے۔ ماں کا ناتا اور ربی کا محضورا، میں اگر کسی کو دوں نا، دوں بھر بھر کے دوں، سب کچھ دے دوں، تو میرے دیتے ہوئے میرے خزانوں میں کمی واقعہ، وہ مولوی ہے دھکے ریسو تو پھر انہا للہ علی گالی ہے، وہ مولوی ہے کہ جو 2000 روپے میں سے 500 نکالے 1500 رہ جاتے ہیں، 2 دن بعد جیب خالی ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے جیسے میرے سے کم، یہ سے کہتے اگر یہ کہو کہ نبی کے پاس سب کچھ ہے تو اللہ کے پاس کیا رہ گیا؟ میں نے کہا گندے، اللہ نبی کو سب کچھ دے دے نا، پھر بھی اللہ کے پاس کمی نہیں۔ بولا وہ کیوں؟ میں نے کہا نبی جو اللہ کا ہے،
نہیں سمجھے آپ؟ بابا میں سارے پیسے میں کہتا ہوں میں بٹوے میں ڈال دیتا ہوں، پیسے میرے بٹوے کے حوالے، بٹوا میرے جیب میں۔ تو سب کچھ نبی کو میرا رب دے دے، تو یہ کسی بے عقل و بیوقوف کے دماغ میں مت یہ بات اس کو تنگ کرتی پھرے کہ اب اللہ کے پاس کیا رہ گیا۔ مصطفیٰ نے سر جھکا کے کہہ دیا مولا میں بھی تو تیرا ہی بندہ ہوں نا، کمی رب کے پاس نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب جب نبی کو دیتا ہے نا تو پھر تھوڑا کر کے، رب کی رحمت کو جوش ہے محبوب نمازوں میں تو تیرا مشن جاری ہے، جا اب ہر محلے ہر مسجد کے ساتھ ایسا سلسلہ رکھوں گا۔ انعام کا اعلان کر دیا، جس نے ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں۔ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتانے والوں، یہ ڈرامے بازیاں اور یہ رولے ڈال نبی کچھ نہیں اللہ ہی ہے، یہ عجب قسم کا گندا نظریہ پھیلانے والوں سنو، جو تم آج لوگوں کو کہتے ہو کہ قرآن پڑھو ہر حرف پہ اللہ 10 نیکیاں دیتے، تیری شکل ہے تجھے 10 نیکیاں۔ جناب حضرت موسیٰ کی امت تو رات پڑھے کچھ نہیں، علماء موجود ہیں، بڑے ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، انجیل پڑھو کچھ نہیں، زبور کی تلاوت کرو کچھ نہیں، مطلب یہ کہ پڑھنے کا ثواب نہیں، عمل کر تو ایک دے دوں گا۔ حضور ایسے ہی ہے، بڑے ذمہ داری سے تو رات کی تلاوت پہ کچھ نہیں، زبور کی تلاوت پہ کچھ نہیں، انجیل کی تلاوت پہ کچھ نہیں، عمل پہ ہے، عمل پہ۔ قرآن کی باری آئی، کہا اس کو پیار سے دیکھ تو بہت کچھ ہے، اس کو چھو آئے۔ میرے مولا عمر فاروق روزانہ آپ کا معمول ہوتا، صبح صبح اٹھتے قرآن کو پہلے چومتے، دل سے لگاتے، پھر پڑھتے۔ میں نے کہا عمر پڑھنا مقصود ہے، یہ چومنے کا تو مشن نہیں۔ بولا میں بتلانا چاہتا ہوں پڑھنے والے بہت ملیں گے، دیکھو ادب والے کون سے ہیں۔ پڑھنے والے بہت ملیں گے، اگر عمر کی جماعت کو تلاش کرنا ہے تو سر کے نیچے رکھ کے سونے والوں کو نہیں پکڑنا۔ نہیں سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ جڑے حج پہ گئے ہو ستے کہنا رہا تو سیدھے بولو نا۔ عمر کا طریقہ ہائے ہائے ہائے، میں اس دن دیکھ رہا تھا مسند دارمی، اور خیر آپ نے پڑھا ہوگا، یہ میں نے اخبار میں بھی میرا آیا تھا اور پورا مضمون آیا تھا۔ میرے آقا گئے ایک جگہ دیکھا قرآن پاک نیچے پڑا ہوا تھا، اور میں کس نے کیا؟ یا رسول اللہ کسی نے رکھ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے اس پر جس نے قرآن کو اس طرح رکھا۔ تو خیر میں اگر اس عنوان میں الجھوں گا جاؤں گا تو بہت دور نکلوں گا، پر آپ تھوڑا ذہن بناؤ کہ ہم قرآن کو چومنے والے بھی ہیں، ہم قرآن کو سر پہ اٹھا کے رکھنے والے بھی ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے والے بھی ہیں۔ پتہ لگیا پڑھنے والے اور بھی بڑے ہونے نے، پر عمر دی پارٹی اوے جیڑی قرآن چومدی بھی ہے قرآن۔ یہ بات سمجھ آئی ہے نا؟ آگے بڑھیے، قرآن کو دیکھ ثواب ملے گا۔ پھر پیچھے جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہونا۔ تورات کو پڑھو، آخر تک بولو نہ یار اتنے 100 سینکڑوں کے حساب سے آپ لوگ بیٹھے ہو، جواب دو۔ قرآن کو پڑھو لیکن پیچھے، تورات کو پڑھو، زبور کو پڑھو، انجیل کو پڑھو۔ بولو چاچا بسم اللہ، بندہ سامنے آوے تو جاگ کے بے قرآن پھر پڑھو، تورات کو پڑھو،
زبور کو پڑھو، انجیل کو پڑھو، عمل کرو۔ بات آئی کس کی؟ قرآن کی۔ قانون بدل گئے، قانون بدل گئے۔ کیا کہا؟ اس کو پیار سے دیکھ، اس کو پیار سے چوم۔ دیکھے گا آنکھوں کی عبادت، پیار سے چھوئے گا اٹھائے گا ہاتھوں کی عبادت۔ سننے پہ بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک حرف سن 10 نیکیاں لکھوں گا، ایک حرف پڑھ، اونچا اونچا بولو، اونچا بولو، یا اللہ وہ بھی تیرا کلام، یہ بھی تیرا کلام۔ یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر آج کے جلسے سے اتنا سا جملہ لے کے چلے جاؤ، میں سمجھوں گا میری تقریر آپ سمجھ۔ جی اللہ ہی ہے، اور بندے دیا پترا اللہ تے ہے، جی تو ہے، تو سکھ بھی مانتے ہیں، شاید آپ کو معلوم ہے، توحید پہ سکھوں کا ایمان بھی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں رب حکائے دوجا جگ وچ کوئی لبنا نہیں۔ گرو نانک کا کلام پڑھو نہیں، رب ایک ہے، ان کے نزدیک بھی اللہ، یہودیوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک، مرزائیوں کے نزدیک، سکھوں کے نزدیک، وہ بندے دے پترو تو عید تے او بھی مندے نے، تو پھر جب تسی نہیں آکھو اللہ ہے کہ او بھی تے فرق تے کوئی نہ ہویا نا۔ ہائے ہائے، کہا ہاں تو عید تو مان، لیکن ساتھ مزہ تب ہے کہ میرے محمد کے گیت بھی تیری زبان پہ جاری ہو جائے۔ تو میں پھر پیچھے چلتا ہوں، کلام تورات بھی اللہ کا، انجیل بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، اور قرآن بھی اللہ کا کلام۔ یہ کلام ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کتابوں کی پڑھنے پہ کوئی اجر نہیں، اگر عمل کرو تو بس ایک نیکی ہے، یا جتنی کی میرے مولا نے۔ قرآن سنو تو ثواب، قرآن پڑھو تو ثواب، قرآن چھوؤ، قرآن کو دیکھو تو آنکھوں کی عبادت ہے۔ یہ اتنا بڑا درجہ کیوں ہے؟ جواب آتا ہے مدنی، میں نے تیرے مشن کو زندہ رکھنا تھا، تیری آمد کا مقصد قرآن کی تلاوت تھی، میں نے یہ ذریعہ بنا دیا، اور چل اس طرح نہ صحیح، نیکیوں کے لیے تو قرآن پڑھے گا۔ ہر مسجد میں قرآن، ہر مسجد میں صبح و شام تلاوت۔ خفا نہ ہو، انشاءاللہ میں بالکل مسئلہ حل کر کے آگے جاؤں گا، میری عادت۔ لیجئے قرآن پڑھا جا رہا ہے، پتہ لگیا نبی دا مشن کس جاری کیتا ہے، تے اے نہ بش بند کر سکتا ہے تے نہ بش کی اولاد بند کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں آئیے؟ یہ ڈرامہ ہے، ہم مدرسے بند کر دیں گے، بندے دے پترا مدرسہ تیرا پیو بھی نہیں بند کر سکتا۔ یہ مشن کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا مشن ہے، اور اللہ نے جاری کی ہے، مدرسوں کے ذریعے یہ مشن جاری ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے ضیاء الامت حضور قبلہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری نور الرحمت، آپ کو دباؤ دیا گیا نا بھٹو دور میں، بند کر دے تو یہ میرے وہ مقصد کا فیصلہ دے، ورنہ میں تیرے مدرسے کو بند کر دوں گا۔ انہوں نے کہا بھٹو سون، مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، مدرسہ تو استاد و شاگرد کے تعلق کا نام ہے، تو مدرسے کو تالے لگا، میرے شاگرد درخت کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔
رسول کا مشن جاری ہے. آئے ہے مسجدوں میں آ گیا, مدرسے بن رہے ہیں, حافظ پڑھ رہے ہیں, یہ سارے نام کرام اللہ رکھے کیوں؟ تاکہ اونچا بولو تاکہ نبی کا مشن جاری. اگلا مشن کون سا تھا؟ تعلیم. اس کو جاری کرنے کے لیے بھی اس کا سہرا اللہ نے مدرسوں کے سر سجایا. بڑی بڑی یونیورسٹیاں, جامعہ رضویہ ضیاء العلوم, جامعہ نظامیہ رضویہ, جامعہ محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف, جامعہ امجدیہ کراچی, جامعہ نعیمیہ لاہور, جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راول پنڈی, بڑے بڑے مدرسے, جامعۃ الازہر, جامعہ نظامیہ بغداد. سبحان اللہ کی آواز آ جائے نا. یہ بڑے بڑے مدرسے جہاں تعلیم کتاب و حکمت. یا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا محبوب کا مشن جاری کرنا ہے. لیجئے اس مشن میں سب برابر, ادھر بھی مدرسہ ادھر بھی مدرسہ, اس محلے بھی مدرسہ اس محلے بھی مدرسہ, ادھر بھی مدرسے والے ادھر بھی مسجد والے, چاہے کالی ہو چاہے پیلی ہو چاہے چٹی ہو چاہے سرخ ہو. مسجد ہے ٹھیک ہے, مدرسہ یہ بھی جامعہ ہے وہ بھی جامعہ, چاہے جو بھی ہو. کیا ہے یہ نبی کا مشن ہے. میں نے کہا جی یہی ہم لوگوں نے دیکھا. جب کوئی بات سمجھانے لگا ہم سب لوگوں نے دیکھا جی یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں نا جی بچے پڑھ رہے ہیں, بچیاں پڑھ رہی ہیں, اللہ اللہ ہو رہا ہے, پر نبی کا مشن چل رہا ہے. بسم اللہ, صدقہ دو, خیرات دو, سب کچھ کرو. میں نے کہا نبی کے صرف 2 مشن نہیں تھے. نبی کے 2 مشن نہیں تھے, تیسرا بھی تھا. یہ جس کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجا ہے, تعلیم کتاب تو ہو گئی, تلاوت کتاب بھی ہو گئی. اگلا مشن کون سا تھا؟ اونچا بولو. اگلا مشن کون سا تھا؟ پاک کرنا. میں نے کہا مدرسے بچے کو داخل کرنے سے پہلے یہ سوچ لے اس یونیورسٹی اس جامعہ میں تینوں چیزیں ہیں کہ نہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بولا نہیں وہ بھی مل جائے گا. میں کہنا جڑا آپ کو نپاک ہوئے دوجے نو کی پاک کرنا ہے. تسی دسو, عام سا مسئلہ ہے جو مائع مستعمل ہے, اگرچہ وہ پاک ہے پھر بھی وہ پاک نہیں کرتا. تو جڑا مائع نجس ہوئے, پلیت پانی ہوئے, وہ پاک کر سکنے بندے نو. اچھا بولو. کوئی وضو, کوئی کرلی, کوئی غسل, کوئی طہارت نہیں نا. اس پانیاں کو مٹی چنگی. ہائے 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 ہائے, میرا جملہ آپ لوگوں نے مس کر دیا. اور خدا کی قسم اتنا بڑا جملہ میں نے بولا تھا کیونکہ تھی صرف دوڑے آنے لوگ بیٹھے ہو. اللہ دیو بندے میں بات کی. میں نے کیا کہا؟ اے نجس پلیت پانی ہے, اے پاک نہیں کر سکتا. ربا سونے رنگ اوہ جہا ہے, آخیا نانا بچ تھوڑا جی گڑبڑ ہے. ایک قطرہ کنویں وچ ٹہ جاوے, ایک جی ایک قطرہ تے 500 گیلن پانیاں دے اتنی وڈی ٹینکی ہے تے ایک قطرہ پہ ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. شریعت کیا نا نظر نہیں آندا پر بچوں نپاک ہے. سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ ناپاک ہے, شریعت کا حکم ہے. چیک کرو ادھر یار پانی نہیں ہے, لاؤ ادھر قریب پر پانی میرے مجھے دے دیں, کوئی بات نہیں. میں صرف ان کو میں نے ذرا بتلانا ہے, گلاس بھی دے دو نہیں, چھوڑ دیں. آپ دیکھیے یہ ایسے کر کے چیک کیا, لو ذرا ناپاک پانی. وہ لایا جس کے پورے کنویں میں ایک قطرہ, سمجھ دو میں نانا گندا, ایک قطرہ پورے کنویں میں, اس کا رنگ سیم یہی ہے.
اس کا بالکل سب کچھ یہ شریعت کہتی ہے ناپاک ہے، ہمیں ہے انہیں کیا کرنا رکھے اس کو مٹی چنگی، جملہ پھر مس کر گئے۔ اللہ سونے خوہ پر آنا ہے، کنواں بھرا ہوا ہے، ایک قطرے دی گل ہے نہ کہ یہی تو رول ہے۔ اس پورے کنواں کو لو، اچا بولو اچا بولو، مٹی چنگی۔ اللہ جی کے کروں فرمایا پانی سٹ، یہ سمجھ رہے ہو سارے؟ یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ بندہ پانی دے تو وضو کرے نا ادو چیک کرتے گڑبڑ تے جی ہووے تے اچا بولو اچا بولو اچا بولو، جی ہووے تے مٹی چنگی۔ ہوں مٹی دے بندے دا دل تے نہیں کرتا جی میں ملا جناب میرا ایڈیا سونا منہ ہے، میرا اتنا اچھا ہاتھ ہے، میں مٹی ملوں۔ میرے رسول کے غلاموں نے فرمایا جب تو وضو کرتا ہے تیرا جسم پاک ہوتا ہے، اور جب تیمم کرتے تیری ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس میں عاجزی ہے۔ تو کہتے اللہ جی میرے استے تے پانی دی یہی چنگی شے سی، لیکن میں تیرا حکم سی نپا کے انہوں چھڑ دیتا ہے، یا اللہ میں نے تیرے لیے مٹی اٹھا کے چہرے پہ ملی، عاجزی کی، فرمایا جاؤ میں نے تجھے پار لگا دیا۔ سمجھ رہے ہو جملہ؟ یعنی ایک قطرہ ہوئے پورے کھوہ وچ اسی مٹی مل سکتے ہاں۔ اچا بولو اچا بولو، اسی وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے جی اسی زوری ضبطی کریے تامی شریعت کہندی ہے تو ہی نپاک ہے، تو ہی نپاک ہے۔ شریعت کہتی ہے تو بھی تے اے جڑے بہو میرے ویر نا او جی اس میں 5000 بچے پڑھتے ہیں، بادشاہ 3000 بچیاں پڑھتی ہیں، ایڈا بڑا مدرسہ ہے، اے اگلا مہدر صاحب تے نکی جی مدرسی کھولی ہوئی ہے۔ میں کیا ہاں خیال کری اندر پریا دا خوہ ایک پاسے تے پھر مٹی چنگی تے پرے دے وڈے وڈے مدرسے ایک پاسے جے اندر بے ادبی دا کن موجود ہے تے او دے کولو اے غلام حیدر صاحب دی نکی جی مدرسی چنگی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مدرسی میں نے لفظ بولا ہے وگرنہ آئے ہائے 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 کہنے والا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ خوشا مسجد خانقاہ کہ دروے ببتی لوکاہ محمدی کا بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں نہ ویکھی، ہزاراں دی تعداد نہ ویکھی، اے بڑا مدرسہ اے نکا مدرسہ نا 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 نا، میں تنوں معیار پیا دسنا وا، مدرسے تے مسجداں بلڈنگاں دی کور ایریے نال وڈیاں نکیاں نہیں ہوندیاں، کمریاں دی تعداد نال وڈیاں نکیاں نہیں ہوندیاں، اوے اندر طالب علماں دی لمبی چوڑی تعداد نال مدرسہ بڑا چھوٹا نہیں ہوندا۔ کہنے والا کہتا ہے او مسجد تے مدرسہ تے دربار اوہ چنگا ہے جتھے صبح شام سونے محمد دا ذکر کیتا جاوے۔ دروے ببد کیلو کالے محمد، جس میں صبح و شام نبی نبی کی بات۔ خیر میں عرض کر رہا تھا دو مشن کیڑے؟ تلاوت لیجئے، ہر طرف یہی ہے، دونوں مشن۔ ہم بہت بڑی کائی کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں تے ساڈا سنی دو گلاں تک دے تیجے والے پاسے جاندا ہی نہیں۔ حالانکہ میرے رب نے جب
اس ترتیب کو قبول کیا نا تو اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ تو ہو گیا. پھر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. میرا محبوب مدنی وہ شان لے کے آئے گا، تلاوت کرے گا، پاک کر دے گا. تیسرے نمبر پہ تعلیم کتاب و حکمت. تے اسی لوگ کیا کرنے وہاں، اسی دو گلاں تکنے ہیں. یہاں صرف اچھی پڑھائی جاتی ہے، ناو اچھی پڑھتے ہیں، منطق فلسفہ ٹھیک ہے، حدیث اصول حدیث ٹھیک ہے. ہاں ماشاءاللہ تو بچے کو داخل کر دو. یہاں پر تلاوت قرآن کی صحیح پڑھائی جاتی ہے، جی ٹھیک ہے داخل کر دو. تیسری گل پوچھی کبھی کسی نے نہیں. تیسری گل کیڑی؟ اونچا بولو. بات کرنے والی. ہائے گل پھر اتنے مڑی، وہ خود جڑا نپاک ہوئے پاویں وہ بھریا نہ خوہ ہوئے، وہ کسی اور کو پاک نہیں کر سکتا. تو پھر آنا اہل سنت کے مدرسے میں بولا یہاں پر پاک. میں کیا ساڈے کو اگر انتظام نہیں ہوتا، کدے گولڑے لے جاندے ہیں، کدے موڑے لے جاندے ہیں، کبھی چورے لے آتے ہیں، کبھی دریا شریف لے آتے ہیں کہ جی کہ میں کہ یہی تو نہ چہرے کے در پاک نہ ہو جائے، یہی تو چہرے پاک نہ ہو جائے. اور اگر ہمارے اپنے پاس ہو نا کوئی سید حسین الدین شاہ جیسا ہو نا، کوئی پیر کرم شاہ ادری جیسا ہو نا، تو پھر دائیں بائیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. وہ پہلے نظر ڈال کے پاک کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھاتے ہیں، پھر حدیث کا سبق سکھا دیتے ہیں. لہذا 3 مشن ہیں کس کے؟ بولو بولو نبی کے. تعلیم کتاب و حکمت، تلاوت اور طہارت، پاک کرنا. دواں کماں تے سودا نہیں کرنا. اونچا بولو. دواں کماں تے سودا. تیسرا کون سا؟ اور میرے اللہ نے اس کے لیے بھی مشن کے لیے مکمل کرنے کے لیے تلاوت کے لیے مسجدیں، تعلیم کتاب و حکمت کے لیے مدرسے اور طہارت کے لیے خانقاہیں. لیکن خانقاہ او چنگی جتھے کاروبار آج تو رول ہے. آج تو ہمارے درباروں اور خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے پینشن کھا رہے ہیں اپنے باپ دادے. اساں کدے نہیں تکیا کہ بندے دا پتر اس کی اپنی حیثیت کے وے. اسی تکنے پیراں نے پوتریاں دے پڑپوتریاں نے چرپوتریاں دے پتر پوتریاں دے پتر پوتریاں دا پوترا ہے. او جی او جدوں آپ بندے دا پتر پیندے میرے پردادا صاحب اتنی بڑی شان. بندے دے پترا تیرا پردادا، تیرا دادا، تیرا نکر دادا، تیرا فلانا، او تے ایسی تو کے وے. اساں کدے نہیں. ہن تک میں اج تقریر کر کے جا رہے ہیں نا، مولوی نے گلاں تے چنگیاں کیتیاں پر پیراں والے پاسے کچھ گلاں ٹھیک نہیں کیتیاں. ہمارے مسلک کو سب سے زیادہ نقصان 2 نمبر مولویوں نے اور 2 نمبر پیروں نے دیا ہے. اور آج کل جو باقی کسر ہے وہ 2 نمبر ناتھان پوری کر. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دنیا جان کا سارا مال، سارا تال، ساری خیراتیں، ساری نیازیں سارا کھاؤ درباراں لے. تے دین دا کام یہ مولویاں نہ کام ہے. بندے دے پترا کھاویں تو دے گا تو کھاویں تے مولویاں نہ کام. ایک مولویاں چکے ہوئے اور تہاڈا بھی ذہن ہے. اور آج کل ظلم عظیم یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ ٹھیکیاں گلاں کرنے مولویاں کم ہے. پیر تو ہوندے جڑا مسئلے سچیاں گلاں بڑیاں کوڑیاں. اور ظلم یہ ہمارے اوپر زیادتی یہ ہے کہ ہم نے کڑوی دوائیاں کھانی چھوڑ دی. اسی لیے پوری قوم شوگر میں مبتلا ہے. رونے کا مقام ہے دوست. پیر میر علی شاہ بھی تو پیر ہے. مرزا قادیانی نے جب للکارا تو پوری دنیا، پورے ہندوستان کے بڑے بڑے مولوی، پگڑیوں والے، تروں والے، پیر سارے
ایک دوسرے کی بغلیں جھانکنے لگے، کیا کریے کیا کریں، بڑا تگڑا ہے. آئے سارے آپس میں ملے، جنا ڈھونڈو، انہیں آخیا کا جنا گولڑے بیٹھو ہے گولڑے. ہائے گولڑے دے پیر جی ساڈے نبی دی ذات اتے مرزے نے انگل چکیے، سرکاراں تسی کے کرو گے؟ فرمایا میرے نانے نے 1400 سال پہلے اعلان کیتا سی، جدوں بھی میری امت دی کشتی ڈبن لگ سی، میری اولاد وچوں ایک کھڑا ہو سی جڑا میری دین دی کشتی نو کنارے لے جا سی. ہمارا کام ہے. زمانے نے دیکھا، مرزے نے کہا میں تفسیر لکھنے کا مقابلہ کروں گا. فرمایا مرزے تو سامنے تو آ، ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، قلم خود اٹھ کے لکھیں گے، قلم خود اٹھ کے لکھیں گے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، 2 نمبر پیروں نے جو آج کھمانڈ کس کو بولتے ہو، جو نے ایک لوگوں کے ذہنوں میں گند ڈال کے رکھا ہوا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ علم حاصل کرنا یہ جناب مولویوں کا کام ہے. میں کہتا ہوں بتاؤ برے صغیر پاک ہند کے اندر میرے علی شاہ سے بڑا پیر کون آ گیا ہے؟ وہ بھی دیکھو مدرسے بھی جا رہے ہیں، مسجد بھی آ رہے ہیں، خانقاہ بھی چلا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کتاب و حکمت کا علم بھی دے رہے ہیں، نظر کی طہارت سے پاک بھی کر رہے ہیں. ہم پیروں کے مخالف نہیں، 2 نمبروں کے مخالف ہیں، پنشن خوریں کے مخالف ہیں. آج افسوس بھائیوں پریشانی یہ ہے کہ اگر ہر ہمارے بابا جی سچ دسو تھے کہڑے بزرگ بیٹھے اے چاچا بیٹھے، چاچا جی اے جی 2 نمبر وبا پھیلی ہوئی ہے، آج تو 40-50 سال پہلے کوئی نام پتہ ایسی کوئی نہیں ہے. یہ ہون پہ رولا پہنے، یہ پتہ کیوں پہنے؟ پیر ہو گئے کاروباری، مولویاں آ کے جاؤ پھر اصل کیڑی چاہیے صحیح کیتی گا. تو جی رہی صحیح کسر آسی جڑے تسی لوگ آسے تساں اگر جا جنے اساں تے اور ہوا یہ کہ جن کے نام پہ لوگ تھوکتے، پوچھو اپنے باپ داداؤں سے. یہ جو جوان لوگ ادھر بیٹھے ہو نا، میں ایک نام لے سا جڑا خفو ہوندے 11-12 ہوئے. دسو سارے وادیاں دا نام سن کے سانو انج لگنا سی شروع جی میں کتے دا نام سنیا تے میں بھابی دا نام سنیا. میں غلط آکھے؟ اچھا بولو سارے. الٹی آندی سی تے اج پرواہ کوئی نہیں. اج وچ وڑے پہ چاچا ماما تایا اے فلانے نہ بہت جی ایک گل ہے. قصور کس کا ہے؟ سب کا. خانقاہ والوں نے تسبیحاں رولی، دیگوں والا معاملہ کیا، لیکن وہ اپنے اصل جو مشن تھا کربلا والا اس کو بھول گئے. آج یاد آ رہی ہے جی مدرسہ ہونا چاہیے.